کہ یہ نیوز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اسکول کے بچے پھنسے ہوئے تھے، یہ بالکل فیک ہیں. اور اسکول کے بچے ناظرین، پوری دنیا سردہ ہیں اور وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. پوری قوم، پوری پاکستانی قوم اس وقت افسردہ ہے. خیبر پختونخوا ہمیشہ آزمائش کے نظر ہوتا ہے، اور ابھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے، کیسے آئی ہے. یہاں پر میرے ساتھ جوان موجود ہیں، اور پاکستان کے جوان ہر مشکل گھڑی میں اپنے قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کہاں سے ہیں اور کب یہاں پر تشریف لائیں آپ؟ ہم صبح سے ہماری 3-4 ٹیمیں مختلف جگہوں پہ ڈپلوائے کی گئے ہیں. یہ بشوڑا علاقہ ہے، ملکپور بشوڑا کا. ابھی ہم نے 2 گھنٹوں کے لیے، موسم بھی خراب ہے کیونکہ آپریشن روک دیا ہے. صبح 5 بجے 6 بجے کے بعد دوبارہ ہم آپریشن شروع کریں. سر کیا دیکھا ہے آپ کی آنکھوں نے؟ کیا دیکھا؟ بہت زیادہ تکلیف دہ مناظر ہے. بہت زیادہ نقصان ہو، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. اور لوگوں کے گھر مسمر ہوئے ہیں، آسمانی بجلی گرے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ شدید. یہ جس گاؤں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورا گاؤں جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کون سا گاؤں ہے؟ یہ علاقہ بشوڑا ہے. اس میں پورا مکمل گاؤں جو ہے نا وہ مسمر ہو. پاپولیشن کتنی تھی اندازاً یہاں پر؟ یہ تقریباً اندازتاً لوگوں کے مطابق، جو لوکل لوگ ہیں ان کے مطابق 300 تک لوگ ہیں. یہ بتائیں، کچھ زخمی بھی ہے، وہ بھی ریکور کیے ہیں، ہاسپٹل میں بھی گئے. لاشیں کس حد تک، کتنی لاشیں آپ شہیدوں کی نکال چکے ہیں؟ تقریباً یہ تو سارا سب کچھ ہاسپٹل میں جو ہے نا، دونوں ہاسپٹل DHQ اور THQ دونوں میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. ہم نے تو تقریباً ادھر سے صبح بھی 10 ڈیڈ باڈیز ادھر سے نکالی ہم نے. اللہ رحم کرے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. السلام. بہت افسوس کا مقام ہے، بہت دل خراش واقعہ ہے. اور ابھی تک اسپتال میں ہم نے پتہ کیا، ہم دیر سے تعلق رکھتے، ابھی آئے اپر دیر سے تعلق ہے. تو یہاں پر اسپتال میں ہم نے پوچھا ڈاکٹر سے، تقریباً اس نے کہا کہ آج کے دن 115 ڈیڈ باڈی نکالی ہے ریکور کے مختلف جگہوں سے. یہاں پر 115، اور کل جو تھے وہ تقریباً 110 تھے. تو تقریباً 225 ڈیڈ باڈی نکال چکے ابھی تک. بہت زیادہ تر لوگ ابھی لاپتہ ہے، لیکن تعداد کا بھی کمپلیٹلی علم نہیں ہے. بہت سے زیادہ لوگ جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا لوگوں کے مطابق، لوکل لوگوں کے مطابق وہ نامعلوم ہے. اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ہمارا تعلق تو پردیر سے ہے. ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں. جی بہت ایسا ماحول ہے کہ سارے لوگ ابھی بھی خوفزدہ ہے. ابھی اوپر سے بارش ہونے کا امکان ہے، اور اللہ رحم کرے جو سارے لوگ ہیں وہ اور نقصان سے بچ جائے. یہ اس جگہ پر پہنچے ہیں، ملکپور بشوڑا اس علاقے کا نام ہے. یہ ہمارے ساتھ 1122 کے ممبرز یہاں پر موجود ہیں. تو انہوں نے ہمیں آگے جانے سے روک دیا کہ وہاں پر آرمی کے جوان بھی آ چکے ہیں، اور وہاں پر حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں. مطلب وہاں پہ جانا اس وقت رات کے پہر میں وہاں جانا بہتر نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ سر یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، ادھر بارش کا بھی امکان ہے. دوسرا ایک راستہ اندھیرا ہے نا، تو راستے کا پتہ نہیں چلتا. اور ایک راستہ ٹوٹا ہوا ہے نا، راستہ کا پتہ نہیں ہے. تو باقی جو ہے صبح کا پتہ چل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ بعض ڈیڈ باڈی نہیں ہے، لوگوں نے ادھر سے وہ گھر لے کے گیا دفن کیا ہوا ہے. تو ڈیڈ باڈی کا پورا پتہ نہیں کتنا. سارا ڈیٹیل ہاسپٹل کے مطابق جو ہے نا، صبح ہم نے ہاسپٹل سے جو ڈیٹیل لی ہے THQ ہاسپٹل سے. آپ اپنے حوصلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت تکلیف دہ مراحل سے ہم پوری قوم گزر رہی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ آزمائش میں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی شہید ہیں ان کی لاشیں ڈیفینیٹلی فیملی اگر ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے، اپنے باپ، کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شہید ہیں ان کی لاشیں ریکور ہو جائیں. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کے مطابق جو لوکل، جن کے رشتہ دار گم ہوئے، جن کے اپنے گم ہوئے، ان کے تاثرات ہم نہیں بیان کر سکتے. وہ مجبور ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں صرف اپنی جو رشتہ دار ہے ہمیں ان کی ڈیڈ باڈیز مل جائے تاکہ ہم اس کو زمین سکون ہو. جی ناظرین، یہ دیکھ رہے ہیں آپ میری ساری طرف، یہاں پہ 1122 کے جوان، یہاں پر ریسکیو 1122 کے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ لوکل لوگ یہاں پر موجود ہیں. سر آپ لوکل ہیں؟ میں بھی اپردیر سے آیا. آپ بھی اپردیر سے ہیں. ناظرین، یہ آپ ساری طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ حالات ہیں.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، کیونکہ پورا خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت آزمائش میں ہے، اور یہ آفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں ایز اے فرحاد پوری قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں، خاص کر علماء حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجدوں میں دعائیں کریں کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ہمارے سے کون سی کوتاہی ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم ناسمجھ ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اور علماء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں، اور اسپیشلی فلاحی اداروں سے جو این جی اوز ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے خیبر پختونخوا اور بنیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ ہمارا چینل کے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم یہاں پر موجود ہیں، جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی نہیں انشاءاللہ ہم آپ کی نظر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ایک سکول تھا جس میں تقریباً 200 یا 250 بچے تھے، اور وہ سکول کے بچے جو ہے وہ سارے آفت کے اس پانی میں بہہ گئے اور وہ سارے بچے شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ نیوز فیک ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ریسکیو 1122 کے ممبرز یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ سر جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، یہ اس طرح ہے نا کہ یہ نیوز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اسکول کے بچے پھنسے ہوئے تھے، یہ بالکل فیک ہیں، اور اسکول کے بچے بے شک پھنسے ہوئے تھے، آدھا بلڈنگ اسکول کا گر گیا تھا، لیکن ہم نے سارے بچے ریسکیو کیے۔ زبردست۔ آپ کیا کہتے ہیں سر اس فیک نیوز کے بارے میں؟ سر سوشل میڈیا ہے، لوگ اپنے آپ سے خود ٹرینڈ بناتے ہیں، خود چلاتے ہیں، پھر 2-3 لوگ ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ ساری کاپی پیسٹ بیٹھے سوشل میڈیا پر۔ لوگوں کو سخت تکلیف ملتا ہے اس سے، جس کے باپ وہ باہر ملک میں ہو، اوورسیز میں، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسکول میں بچے پھنسے تھے، 150-200 تک تھے، آدھا بلڈنگ جو ہے وہ گر گیا تھا اور آدھا کڑا تھا، تو وہ بچے ریسکیو ہو گئی، سارے بچے ریسکیو ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہاں پر جو ہم نے اسپتال میں پتہ کیا تھا، وہ یہ بتا رہے کہ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو دونوں کے مشترکہ 225 ڈیڈ باڈی ریکور ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے اسپتال کے بغیر اپنے ڈیڈ باڈی اوپر گاؤں لے گئے، وہ تو پن ہو چکے، 2 اسپتال میں ابھی پڑے ہیں، ہم نے خود دیکھے، وہ اس کا شناخت نہیں ہو رہے، اور جو باقی حالات ہے وہ بہت خطرناک ہے، ابھی بھی موسم بہت خطرناک ہے۔ اسکول کے بعد یہ سارے فیک ہے۔ اچھا جی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میرے 3 بچے اس میں شامل 5 اس کے اسکول کے جو بچے تھے، اس میں میرا 5 بچے تھے، سارے نے محفوظ طریقے سے ہم نے نکالے، ہمارے گاؤں والے لڑکوں نے، بچوں نے، میرے 5 بچے تھے، اپنے الواد تھے میرا، وہ سارے گاؤں والے لڑکوں نے، آدمیوں نے، سارے لوگوں نے محفوظ طریقے سے ریسکیو ہوا ہے۔ یہ جھوٹ پیک نیوز لوگوں نے چلایا ہوا ہے۔ اچھا، خدا نخواستہ ان میں کوئی بچے شہید تو نہیں ہوئے؟ سب کو ریکور کر لیا؟ 2 شہید ہوئے تھے، ایک اس کی وجہ سے نہیں شہید ہوئے تھے، وہ پانی آیا تھا نا، اس کو دیکھ کے جو ہارٹ فیل ہوا تھا، ایک شہید ہوا تھا اس میں، ایک بچہ چھوٹا، اور کچھ بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خدا نے کوئی میرا بھائی تھا، وہ گیا تھا، اس کا تھوڑا پاؤں زخمی ہوا تھا، باقی کچھ الحمدللہ سارے بچے محفوظ۔ چلیں، شکر ہے اللہ کا۔ یہاں پر جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا اور جو یہ گاؤں ہے، جس گاؤں میں یہ واقعہ ہوا، کہ کہا جا رہا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں اسپیشلی لوکل، وہ بتا رہے ہیں، اور ریسکیو 111 کے ممبرز یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بچے بھی سیف ہے۔ گاؤں کے بارے میں صرف شارٹ میں بتا دیجئے گا۔ گاؤں میں بشنوئے جو ہے، بشنوئے کا مقام جو ہے، اس میں پورا کا پورا گاؤں جو ہے نا وہ ملیامیٹ ہو گیا تھا، پورا کا پورا گاؤں ملیامیٹ ہو گیا، اس میں زیادہ تر لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا ضرور کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی، سے پہلے بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ ہماری خطائیں ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہم معصوم ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو معافی تلافی کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، استغفار کا ورد کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جہاں جہاں پر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، پلیز آپ سب مل کر استغفار کریں، کیونکہ پورا پاکستان آزمائش میں ہے، نہ بلوچستان محفوظ ہے، نہ سندھ محفوظ ہے، نہ پنجاب محفوظ ہے، اور خیبر پختونخوا پر تو بہت زیادہ آزمائش ہے۔ تو آپ سب بہنوں ماؤں سے گزارش ہے کہ استغفار کا ورد کریں اور پورے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ، فرحاد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔